آداب۔ لکھنؤ کے حضرت گنج بازار کے بیچوں بیچ ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں جنپد مارکیٹ. لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ جہاں پر آج جنپد مارکیٹ بنی ہے وہاں ایک بہت تاریخی عمارت ہوا کرتی تھی، یعنی ایک بہت ہسٹوریکل پلیس تھی جس کا نام تھا بیگم کوٹھی. بیگم کوٹھی کو لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ اکثر یہ خیال ہوتا ہوگا کہ وہ بیگم حضرت محل کی کوٹھی تھی. وہ حضرت محل کی کوٹھی نہیں تھی، بلکہ نواب امجد علی شاہ کی ایک بیگم تھی، ان کی کوٹھی تھی، جن بیگم کے بیٹے تھے شہزادے سلیمان قدر. اس کوٹھی نے بہت سے غدر کے مناظر دیکھے ہیں. یہ گواہ رہی ہے 1857 کی اس پہلی جنگ آزادی کی. یہیں پر ہندوستانی سپاہی جمع ہوئے اور پھر وہ سکندر باغ کی طرف جاتے تھے، وہاں پر اس کی حفاظت کرتے تھے، اور پھر یہاں پر ریزیڈنسی پر یہیں سے کمک جاتی تھی ہندوستانی سپاہیوں کی وغیرہ وغیرہ. جب انگریز ہندوستانیوں پر بھاری پڑنے لگے تو ایک دوپہر میں سینکڑوں سپاہی اسی کوٹھی کے ارد گرد مارے گئے تھے اور بڑے بڑے گڑھے کھود کر ان کو اس میں دفن کر دیا گیا تھا. یعنی اب یوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہیں کہ جنپد مارکیٹ کے پیچھے کا جو حصہ تھا، اس کے ایلو پہلو کا جو حصہ تھا، سینٹرل بینک ہے جہاں پہ نول کشور اسٹیٹ ہے، اس سے لے کر جہاں جی پی او ہے اور ودھان سبھا تک، اس پورے راستے کے نیچے، اس پوری اراضی کے نیچے بہت سی قبریں ملیں گی آپ کو، ماس گریو، جس میں بہت سے ہندوستانی سپاہی جو انگریزوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے وہ سب اس میں دفن ہیں. آج تو سڑک پر ودھان سبھا پر موٹریں گزرتی ہیں اور ہم بھی اکثر سوچتے ہیں کہ اس کے نیچے کون کون سو رہا ہوگا. بہرحال کسے پڑی ہے جو جا سنائے ہمارے پی کو ہماری بتیا، زمانہ بھول چکا ہے. پہلی جنگ آزادی ہندوستان کی 1857 میرے خیال سے دنیا کا بہت ہی فارگوٹن ہسٹوریکل ایونٹ ہے. ہم ہندوستانی بھی کبھی اس کو یاد نہیں کرتے. جب یہ بیگم کوٹھی گرائی جا رہی تھی، اور یہ کوئی انگریز نہیں گرا رہے تھے، یہ اتر پردیش کی سرکار اور لکھنؤ شاید ڈیولپمنٹ اتھارٹی جب تک بن چکی تھی وہ لوگ گرا رہے تھے اس کو، تو اس کا بہت ورودھ ہوا، اس کی مخالفت ہوئی، اور اس میں پیش تھے جنرل حبیب اللہ صاحب اور مشہور جرنلسٹ بشن کپور صاحب. جنرل حبیب اللہ صاحب وہی کہ جن کے صاحبزادے وجاہت حبیب اللہ صاحب ہندوستان کے پہلے چیف انفارمیشن کمشنر ہوئے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس کوٹھی میں اپنی والدہ کے ساتھ شہزادے سلیمان قدر صاحب رہتے تھے. لیکن جب حالات لکھنؤ کے بہت خراب ہوئے تو آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، یعنی اپنی فیملی کے ساتھ کانپور چلے گئے. جب ماحول سازگار ہوا، جب یہاں ٹروس امن ڈکلیئر ہو گیا تو وہ واپس آئے تو دیکھا کہ بیگم کوٹھی تو بالکل تباہ ہو چکی تھی. انگریزوں نے اس کو کانفسکیٹ کر لیا تھا، بالکل لٹ چکی تھی، اس کی چولیں ہل گئی تھی، خالی چوکھٹیں رہ گئی تھی، دروازے تک لوگ لوٹ لے گئے تھے. تو پھر اب سلیمان قدر کہاں جاتے؟ انہوں نے مولوی گنج علاقے میں ایک بڑا میدان تھا کھلا، اس کو خرید لیا اور اس میں ایک محل تعمیر کیا، اور اس کے چاروں طرف ان کے سٹاف کے لیے، جو ان کے ملازمین تھے، اس کے لیے کوارٹرز وغیرہ بنائے گئے، اور ان کے جو خاص لوگ تھے اہلکار وہ بھی اسی میں رہنے لگے. لہٰذا اس محل کو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا سلیمان قدر کہاتا، جو آج بھی مولوی گنج علاقے میں موجود ہے. لیکن اب وہ محل تو نہیں رہا، اس کے کچھ آثار ضرور ہیں، بہت سے نئے مکانات وغیرہ وہاں بن گئے. اور ہم آپ کی جانکاری کے لیے بتائیں کہ شہزادے سلیمان قدر کے گھر میں کچھ شادیاں جو تھیں وہ شیش محل والوں میں ہوئی تھیں لکھنؤ میں، اور اسی شاخ کی ایک صاحبہ ہیں جن کا نام ہے صبا مرزا صاحب، جن کی شادی آفتاب مرزا صاحب سے ہوئی ہے. وہ ایک سلسلے سے شہزادے سلیمان قدر کی پر پوتی ہوتی ہیں اور وہ بامبے میں مرول میں رہتی ہیں. شہزادے سلیمان قدر صاحب کو عموماً پرنس سلیمان قدر کہا جاتا ہے، اور ان سے بہت سے دلچسپ واقعات بھی جو ہیں وہ منسوب ہیں. ایک قصہ یوں ہے کہ یہ درگاہ حضرت عباس یعنی رستم نگر میں زیارت کو جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کا گزر چوک سے ہو رہا تھا تو انہوں نے بگھی پر اپنے جو پیچھے ملازم بیٹھا تھا اس سے کہا، دیکھیے لوگ کس طرح پہیلیوں میں باتیں کرتے تھے اور لوگ سمجھ بھی جاتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا ہم جنت سے گزر رہے ہیں؟ اس نے فوراً بگھی رکوائی اور اترا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا. جنت سے گزرنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی ٹوائلٹ موجود نہیں ہے، کیونکہ جنت میں یہ عقیدہ ہے کہ وہاں کسی کو کبھی ٹوائلٹ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، لہٰذا جنت میں ٹوائلٹس نہیں ہوں گے. وہ سمجھ گیا کہ ان کو واش روم جانے کی ضرورت ہے، اس اشارے کو شہزادے کے. اور اس نے دیکھا کہ کوٹھے پر کوئی ایک صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے اس خاتون کی طرف دیکھا تو اس نے اشارہ کیا کہ آپ کیوں اس قدر پریشان ہیں، تو وہ اوپر چڑھ گئے. معلوم ہو کسی بہت مشہور طوائف کا کوٹھا تھا.
وہاں گئے اور انہوں نے جلدی میں یہ بات اس سے کہی کہ بھئی شہزادے کو واش روم جانا ہے. انہوں نے کہا بہتر ہے, ہمارا گھر حاضر ہے اس کے لیے, زہ نصیب. فوراً یہ شہزادے کو سیڑھیوں سے اوپر لے گئے. جب وہ وہاں پہنچے تو شہزادے پہلے اس کے کہ وہ واش روم جاتے, اس طوائف نے ان کو پان پیش کیا خاصدان میں, تو انہوں نے ہلکے سے, کیونکہ بہت عجلت میں تھے, جلدی میں تھے, اس کو ہلکے سے کتر لیا اور اپنی انگوٹھی اتار کے خاصدان میں رکھ دی. بہرحال یہ کر کے شہزادے وہاں سے واش روم سے فارغ ہوئے اور پھر زیارت کے لیے درگاہ حضرت عباس چلے گئے. اس واقعے کو بہت سال گزر گئے. ایک مرتبہ سلیمان قدر صاحب اپنے گھر میں, اپنے محل میں تشریف فرما تھے. اب حکومت تو رہی نہیں تھی, دربار تو تھا نہیں, مصاحبین ان کو گھیرے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ملازم آیا اور اس نے آہستہ سے شہزادے کے کان میں کہا کہ حضور ایک ڈولی آئی ہے اور ایک بیگم صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں. تو انہوں نے کہا ہم سے ملاقات کیوں کرنا چاہتی ہیں, ان کو زنانے میں لے جائیے. وہ اس بات پہ بضد ہیں کہ وہ آپ سے ہی ملاقات کریں گی, اور وہ بھی تنہائی میں. انہوں نے کہا تخلیہ, سب لوگ چلے گئے. اب یہ خلوت میں بات چیت ہو رہی تھی, خلوت مانے پریویسی میں. اب وہ آئیں, انہوں نے شہزادے کو تسلیم کی اور کہا کہ حضور آپ نے ہم کو پہچانا. تو انہوں نے کہا کچھ دیکھی سے صورت آپ کی لگتی ہے. اور وہ سوچ میں پڑ گیا کہ ان کو کہاں دیکھا ہے, کیونکہ یہ بات برسوں پہلے کی تھی جب ان کے کوٹھے پر گئے تھے شہزادے. انہوں نے, ان صاحبہ نے انگوٹھی دکھائی, کہا یہ تو یاد ہے آپ کو؟ ارے ان کو یاد آ گیا. انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کے یہاں گئے تھے اور آپ بہت تھوڑی سی دیر آپ کے یہاں رکے تھے. انہوں نے کہا حضور ایک غرض سے حاضر ہوئے ہیں. انہوں نے کہا فرمائیے کیا ضرورت ہے آپ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب جس دن سے آپ کو ہمارے کوٹھے سے لوگوں نے اترتے دیکھ لیا, ان کا یہ خیال ہے, پورے چوک میں یہ امپریشن ہے کہ ہم آپ کی تنخواہ میں ہیں. تنخواہ میں ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں طوائفیں جو تھیں, اگر وہ کسی کی تنخواہ میں چلی گئیں, ان کو منتھلی یا اینول کوئی محنتانہ یا انگیجمنٹ کے پیسے اگر مل رہے ہیں تو انہی کا نام لے کے بیٹھتی تھیں اور کسی سے ملاقات نہیں کرتی تھی اور کسی کے ساتھ آتی جاتی نہیں تھی. تو یہ مشہور, انہوں نے کہا کہ چوک میں مشہور ہے کہ ہم آپ کی تنخواہ میں ہیں اور بندی کی یتیم بیٹی کی شادی ہے. اب بن باپ کی بیٹی ہے, کیسے اس کی شادی کریں؟ اگر شایان شان نہیں ہوئی تو ہماری تو بے عزتی ہوگی اور سرکار کی بھی عزت کا کیا ہوگا. سب کہیں گے کہ حضور کی تنخواہ میں ہے یہ اور ان کی بیٹی کی شادی اس معمولی انداز سے ہو رہی ہے. بس سلیمان قدر صاحب نے سوچا اور ملازم سے کہا کہ ان کی بیٹی کی شادی کا انتظام شایان شان کر دیا جائے. فراق دلی یعنی لارج ہارٹڈنس اور فیاضی میں سلیمان قدر صاحب کی بیگم صاحب بھی کسی سے کم نہیں تھی. ایک مرتبہ کا یہ واقعہ سنتے ہیں کہ ان کی ایک ملازمہ تھی. محل میں بہت سی ملازمائیں ہوتی ہیں الگ الگ کام پر, کچھ کنگھی کرنے والی ہوتی ہیں, کچھ جوتیاں سیدھی کرنے والی ہوتی ہیں, کچھ کپڑے تہانے والی ہوتی ہیں, اس طرح سے. تو ایک صاحبہ تھیں جو جن کی بڑی قربت تھی بیگم صاحب سے, ہر وقت ساتھ ساتھ رہتی تھی. ایک دن نے دبتی زبان سے کہا کہ بیگم صاحبہ ہمیں 200 روپے عنایت فرمائے. تو انہوں نے کہا کیوں, تمہیں 200 کی کیا درکار ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی کنیز کی شادی ہے, بیٹی کی ہمارے. بس یہ سننا تھا کہ بیگم صاحبہ تو برہم ہو گئیں. انہوں نے کہا تم اپنی بیٹی کی شادی کر رہی ہو 200 روپے میں اور تم ہماری ملازمت میں ہو. بلایا جو ان کے منشی تھے اور کہا کہ ان کی بیٹی کی شادی شایان شان ہمارے محل کے کی جائے, اور اس کے بعد کہا کہ اب آپ کبھی یہاں مت آئیے گا کیونکہ آپ بہت چھوٹی طبیعت کی ہیں, ہماری بے عزتی کرواتی ہیں 200 روپے میں اپنی بیٹی کی شادی کر کے. اور یہ کہہ کہ ان کو اس کی نوکری سے برطرف کیا, لیکن 50 روپے مہینہ ان کو پینشن ملتی رہی تا حیات ان ملازمہ کو. شہزادے سلیمان قدر صاحب ہر نوچندی جمعرات کو, نوچندی کہتے ہیں اسلامی مہینے کا جو نیا چاند ہوتا ہے اس کے پاس جو پہلی جمعرات ہوتی ہے اس کو نوچندی یعنی نو چندی ہے, یہ ہندی سے نکلا ہوگا لفظ. تو ہر نوچندی جمعرات کو سبطین آباد کے امام باڑے جہاں امجد علی شاہ صاحب کی بادشاہ کی قبر ہے اس پر جاتے تھے فاتحہ پڑھنے کے لیے. اب اس امام باڑے کو عام طور پہ لوگ جو حضرت گنج میں اس کو حضرت گنج کا مقبرہ بھی کہتے ہیں, وہ مقبرہ نہیں ہے اس معنی میں بلکہ اس کا اصل نام ہے سبطین آباد کا امام باڑہ. تو وہاں جاتے تھے. وہاں ایک پان والا تھا جو بہت عمدہ پان لگاتا تھا اور وہ آتا تھا اور بہت ادب سے کھڑا ہوتا تھا اور ایک گلوری شہزادوں کو پیش کرتا تھا کیونکہ ان کی بگھی اونچی ہوتی تھی, وہاں تک پہنچ نہیں پاتا تھا, لہٰذا یہ ایک اشرفی سونے کی اس کو اچھال کے دیتے تھے اور اچھالتے ایسے تھے جیسے ٹاس کیا جاتا ہے, اور وہ بھی ایسا سدا ہوا پان والا تھا کہ وہ فوراً اس کو کیچ کر لیتا تھا. اب جب آج اس ایپیسوڈ میں لکھنؤ کی طوائفوں کا ذکر ہو رہا ہے تو ہمیں یاد آ رہی ہے وہ گفتگو جو ہماری
مرحوم مرزا جعفر حسین صاحب سے ہوئی تھی۔ مرزا جعفر حسین صاحب مشہور ہسٹورین تھے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھے اور بڑی ادبی شخصیت تھے لکھنؤ کی، اور ان کی کتاب قدیم لکھنؤ کی آخری بہار بہت ہی اوتھینٹک کتاب ہے لکھنؤ کی تاریخ پر، خصوصاً لکھنؤ کا جو اورینٹل کلچر تھا اس پر۔ ان کے پاس اکثر ہمارا جانا ہوتا تھا کیونکہ ایک معنی میں ہمارے پڑوسی بھی تھے اور ہمارے والد کے استاد بھی کہے جاتے تھے، ہمارے والد ان کو استاد مانتے تھے۔ تو مرزا صاحب نے ہم کو ایک بار بتایا کہ جہاں پر چوک میں ہنا بلڈنگ بنی ہوئی تھی، اب تو وہ بھی نہیں رہی، یعنی اصغر علی محمد علی کی کوٹھی، یہاں پر ایک بہت بڑی ڈیرے دار طوائف تھی جن کا نام تھا چودھرائن، ان کا بسیرا، ان کا ڈیرا تھا وہاں پہ، یعنی ان کا کوٹھا تھا۔ ان کے یہاں کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں جاتا تھا بلکہ بہت پڑھے لکھے لوگ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ الہ آباد سے 2 کشمیری بڑے وکیل لکھنؤ اودھ چیف کورٹ میں مقدمے کرنے آیا کرتے تھے، مقدموں میں ان کی حاضری ہوتی تھی۔ تو اودھ چیف کورٹ کیا تھی؟ اب تو لکھنؤ بینچ آف الہ آباد ہائی کورٹ ہے، ایک زمانے تک یہ اودھ چیف کورٹ الگ تھی بالکل۔ تو یہاں الہ آباد سے وکیل آتے تھے مقدموں کے سلسلے میں، تو جب وہ آتے تھے وکیل تو ریلوے اسٹیشن پر چودھرائن کے منشی جی خاصدان میں پان اور الائچی لے کے جاتے تھے، اور ان کے سامنے جھک کے ان کو سلام کیا اور وہ پان خاصدان کھول دیا۔ وہ دونوں پان نہیں کھاتے تھے، الائچی لے لی اور ایک نے اس میں سے انگوٹھی اتار کے رکھنا ایکسیپٹنس کی نشانی تھی اس زمانے میں، انہوں نے رکھ دی خاصدان میں اور کہا کہ کہہ دینا آئیں گے۔ مقدمہ ہو چکا اودھ چیف کورٹ میں، شام کو یہ لوگ کھانا وانا کھا کے دونوں وکلا چودھرائن کے کوٹھے پر پہنچے، اور معلوم ہے وہاں رات بھر کیا ہوا؟ نہ ناچ، نہ گانا، نہ مجرا، کچھ نہیں، وہاں ادبی گفتگو ہو رہی ہے، فلسفی پر ڈسکشن ہو رہا ہے، میر اور غالب ڈسکس ہو رہے ہیں، اپنا اپنا کلام سنا رہے ہیں، ایک دوسرے سے اصلاح کروا رہے ہیں۔ یہ معیار تھا لکھنؤ کی طوائفوں کا، جو کہا بھی جاتا ہے کہ وہاں لوگ تمیز، تہذیب اور ادب سیکھنے کے لیے اپنے لوگوں کو، بچوں کو بھیجتے تھے، تو کچھ حد تک یہ بات درست بھی رہی ہوگی۔ مرحوم مرزا جعفر حسین صاحب جو تھے وہ جسٹس مرتضیٰ حسین صاحب کے چچا تھے، اور یعنی جسٹس امتیاز مرتضیٰ صاحب کے نانا بھی تھے۔ آج بھی ان کا وہ گھر لال مسجد کے سامنے بارود خانے کے مہانے پر موجود ہے، جس میں ماشاءاللہ جسٹس امتیاز مرتضیٰ صاحب اور اپنے اہل خاندان کے ساتھ رہتے ہیں۔ لکھنؤ صرف اپنی محفلوں، اپنی شاموں اور اپنی ادب اور کھانوں کے لیے نہیں مشہور تھا، بلکہ ایک زمانے میں ایک معیوب سی چیز تھی، ایک بری سی بات تھی جس کے لیے بھی لکھنؤ یاد کیا جاتا تھا، وہ تھا شیعہ سنی تنازع، شیعہ سنی کلیشز جو اکثر ہوا کرتے تھے، اور یہ تنازع اور یہ تعصب جو تھا وہ لکھنؤ کے کوٹھوں تک پہنچ گیا تھا، طوائفوں میں۔ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب بہت شباب پہ تھے یہ جھگڑے شیعہ سنی کے، تو سنی طوائفیں جو تھیں وہ شیعہ شاعروں کا کلام نہیں گاتی تھیں، اور شیعہ طوائفیں سنی شاعروں کا کلام نہیں گاتی تھیں، یعنی جگر سنی تھے شاعر تو ان کا کلام سنی طوائفیں گاتی تھیں، اور آرزو لکھنوی شیعہ تھے تو ان کا تمام شیعہ طوائفیں ان کا کلام گاتی تھیں۔ تو کوٹھوں میں معلوم ہو جاتا تھا کس کوٹھے پہ شیعہ طوائف ہے اور کس پہ سنی طوائف ہے۔ اب یہ شیعہ سنی تنازع پر ہی یاد آیا، ایک واقعہ ہے جو اکبر الہ آبادی صاحب کو منسوب کیا جاتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہم اس کی کوئی تصدیق نہیں کرتے کہ انہی کا ہے یا کسی اور کا ہے، اور یہ شعر بھی ان کا ہے کہ نہیں، لیکن یہ عام طور پر مانا جاتا ہے کہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے۔ کہتے ہیں کہ اکبر کی کوئی چاہنے والی تھی، ہم کیوں کہیں کہ وہ طوائف تھی، ہم تو یہی کہیں گے کہ ان کی چاہنے والی تھی، انہوں نے ایک دن اکبر الہ آبادی سے پوچھا کہ حضور آپ ارشاد فرمائے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں؟ انہوں نے برجستہ ایک شعر کہہ دیا کہ مذہب کیا پوچھتی ہو میرا منی، مذہب کیا پوچھتی ہو میرا منی، شیعوں میں شیعہ، سنیوں میں سنی۔ امید ہے آج کے اس ایپیسوڈ میں بہت سے واقعات اور کئی دور تھے جن کا ایک مجموعہ ہم نے پیش کیا، بہت ہی مختصراً۔ بہت سے لوگوں کو ہم سے شکایت نہیں رہتی، ان کی فرمائش ہوتی ہے کہ آپ اردو کے الفاظ کا ترجمہ بھی کرتے چلا کیجیے، مختصراً یعنی بریفلی۔ تو اب اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس ایپیسوڈ کا وقت یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بہتر ہوگا آپ اسے یوٹیوب پر دیکھا کریں۔ اگلی مرتبہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، آداب۔